نے 3 دن کا خیار لیا، خیار شرط، کہ ہم اس باندی کو لیں گے یا نہیں لیں گے، اس بارے میں ہمیں خیار رہے گا۔ اس دوران خیار، مدت خیار میں کیا نکاح تو نہیں فسخ ہوگا؟ ذکر لم یفسد النکاح، نکاح فسخ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ لأنہ لم یملک لما لہ من الخیار، خیار ملنے کی وجہ سے ابھی وہ اس کا مالک نہیں ہوا ہے۔ اور امام صاحب کا یہی قول ہے۔ امام صاحب نے یا اس سے پہلے یہیں سے بات آ رہی ہے کہ اگر مشتری کا خیار ہو تو بائع کی ملک سے وہ شے تو نکل جائے گی، لیکن جب تک خیار مدت ہے مشتری کی ملکیت میں مبی داخل نہیں ہے۔ امام صاحب کے نقطۂ نظر سے یہ بات تھی کی ملک میں داخل نہیں ہوئی ہے، جب نہیں ہوئی ہے تو اس کو آزادی بھی نہیں ملے گی۔ اب آگے اسی میں ہے وہ ان وقتیہا، اگر اس خریدار مشتری نے جو اس کا شوہر ہے اگر تعلق قائم کر لے تو کیا ہو؟ وَإِنْ وَقْتِيَهَا لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا لأن الوطي بحكم النكاح إلا إذا كانت بكرا وإن وطيها جاز له أن يردها، اسے حق حاصل ہے کہ اس کو رد کر دے، یعنی وہ تعلق بھی قائم کر لیا زوج ہونے کے نقطۂ نظر سے، تو کیا وہ رد بھی کر سکتا نہیں؟ بے چونکہ وہ کر رہا تھا، 2 اختیار تھا، یا تو رکھ لے یا 3 دن کے اندر اس کو رد کر دے، نہ لے۔ اب اگر اس دوران اس نے اس منکوحہ سے جو باندی ہے، جو مشترات بھی ہے یعنی خریدی جا رہی ہے اور عدت خیار بھی ہے، اس میں اس نے وطی کر لی، تعلق قائم کر لیا، اس تعلق کی وجہ سے کیا حق رد اس کو ہے یا نہیں، لوٹانے کا حق ہے؟ تو کہہ رہے حق ملے گا، اس لیے کہ وطی تو اس نے جو کی ہے وہ حق میں نکاح ہونے کی وجہ سے کیا، پہلے سے وہ شوہر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ اذا کانت بکرن، اگر وہ باندی باکرہ تھی، شوہر تو تھا لیکن بیوی اس کی ملاقات زوجین کی نہیں ہوئی تھی، اب پھر وہ مدت خیار ہی میں مل لیا، اب لوٹانا چاہ رہا ہے اس کے آقا کے پاس کہ ہم نہیں لیں گے، کیا یہ حق ہوگا یا نہیں؟ کرے نہیں، کیونکہ بکر باندی سے جب باکرہ تھی اور اس نے تعلق قائم کر لیا، تو یہ تعلق قائم کر لینا باکرہ سے باکرہ کے حق میں نقصان ہے۔ نقصان یہ ہے کہ اس کی قیمت گھٹ جائے، کیونکہ اب یہ سیبہ بن گئی اور سیبہ باندی کی قیمت باکرہ کے مقابلے میں کم ہوتی، اس لیے اب یہ عیب ہو گیا ایک طرح کا، باکرہ سے اور سیبہ ہو گئی تو ایک طرح کا عیب ہو گیا، اور یہ عیب خریدار جو مشتری ہے اس کی جانب سے یہ پایا گیا ہے، لہذا اسے اب رد کرنے کا حق نہیں ہوگا، اسے لینا باکرہ میں تصرف کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اس کو لینے سے راضی ہے۔ اللہ اذا کانت بکرن، اللہ کہ باندی باکرہ ہو، لأن الوطی ینقصها، اس لیے کہ وطی کم کر دیتے، یعنی ثمن میں، قیمت میں، اس کی اہمیت میں کمی پیدا کر دیتی۔ یہ ساری جو تفصیلات آئی یہاں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام صاحب کے قول کے مطابق، مسئلے کو پھر ذہن نشی کر لیجئے۔ ایک شخص نے اپنی منکوحہ باندی کو خریدا، باندی کسی اور کی تھی لیکن بیوی اس کی تھی۔ اس مسئلے میں بہت دن بتا چکے ہیں کہ اگر آقا کی اجازت سے باندی کا نکاح کسی دوسرے مرد سے ہو جائے تو اجازت سے ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کر لی، اب وہ خریدنا چاہ رہا ہے، مائک بند کرو نا۔
खरीद भी लिया और ख्यार मुद्दत हासिल कर ली, उसने ख्यार मुद्दत हासिल की। ख्यार मुद्दत जब हासिल किया है उससे हक हासिल है कि 3 दिन तक उस बांदे को रखने या लौटा दे। حضرت سب کو میوٹ کر دیجیے، آواز نہیں آ لینے کی وجہ سے، خیار لینے کی وجہ سے کیا اس کا نکاح باقی رہا یا فاسد ہو گیا؟ اصول تو یہی ہے کہ اگر باندی کو خریدار نے خرید لیا اس کا مالک ہو جائے، اب مالک جب شوہری ہو تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہاں ملکیت امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق مشتری کی ہوئی نہیں ہے، جب نہیں ہوئی تو نکاح فاسد نہیں۔ دوسرا مسئلہ اس سے جڑا ہوا ہے کہ اگر خریدار شوہر نے وطی کر لے، تعلق قائم کر لیا، تو کیا اب اس سے حق پہ رد ہوگا یا نہیں؟ یعنی وہ یہ کہے کم نہیں لیں گے، تو امام ابو حنیفہ کے قول وہ رد کر سکتا ہے اگر باندی سیبہ ہو۔ لیکن اگر باندی باکرہ ہے، پہلے سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، فراش نہیں ہوا ہے، باندی کی ملاقات کسی مرد سے نہیں ہوئی ہے، نہ آقا سے نہ شوہر سے، تو پھر ایسے اس صورت کے اندر وہ باکرہ ہے، تو اس کی قیمت باکرہ کی عام طور پر زیادہ ہوتی ہے بنسبت سیبہ کی۔ اب جب وہ سیبہ ہو گئی، قیمت اس کی گھٹ گئی، اور یہ قیمت گھٹی ہے خریدار کی وجہ سے، جس نے خریدا ہے، ابھی خیار مدت لے لیا ہے، اب اس خیار مدت میں اس کو لوٹا نہیں سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ ھذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اب آگے چلیں۔ وقال یفسد النکاح، صاحبین تو کئی نکاح فاسد ہو جائے، کیونکہ صاحبین کا اصول شروع سے یہ آ رہا ہے کہ خیار مدت میں مشتری کی ملکیت ہو جاتی ہے، جب مبی بائع کی ملک سے نکل گئی تو وہ مشتری کی ملکیت میں داخل سمجھی جائے گی، اس لیے کہ اگر اس کو داخل نہیں سمجھیں گے تو پھر امام صاحبین کے نزدیک یہ خرابی ہوگی کہ وہ ایسی ملک ہوگی جس کا کوئی مالک نہیں ہو۔ تو ایسی ملک جس کا کوئی مالک نہ ہو، پہلے ہی صاحبہ نے یہ بات کی کہ وَلَا أَحَدَ لَنَا فِي الشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بس جب وہ ملک وہ مملوک یا مبی بائع کی ملک سے نکل گئی تو مشتری کے ملک میں داخل ہو جائے گی اور مشتری اس کا مالک ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے اپنی منقوعی کیوں نہ ہو باندی خرید لیا اور خیار لیا، تو مدت خیار میں مشتری کی ملکیت صاحبین کے نزدیک ہو گئی، جب ہو گئی تو جو نکاح پہلے سے تھا وہ نکاح فاسد ہو گیا۔ وجہ فساد نکاح کی کیا ہے؟ پہلے ہم نے بتایا کہ باندی پہلے وہ باندی تھی، اس کو حق تنصیف حاصل تھا، ہر چیز میں آزاد تھا، لیکن جب آزاد ہو گئی، ملکیت ہو گئی، اس نے خرید لیا ایک شخص سے اور شوہر کی ملکیت ہو گئی، تو ان کا اختیار بڑھ گیا، جب بڑھ گیا تو اسے ان کا ثابت نکاح ختم ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب باندی پہلے تھی اور اس کا مالک آقا تھا، آقا کی اجازت سے وہ نکاح تھا، اب آقا نے جب فروخت کر دیا تو ان کی اجازت خود ختم ہو گئی، تو ان کی اجازت سے جو نکاح تھا وہ نکاح بھی ختم سمجھا جائے گا۔ اس طور پر جب مشتری کی ملکیت ہو گئی، اب آقا کا سابق آقا کے سارے اختیارات ختم ہو گئے، ان کے اختیار سے چونکہ نکاح ہوا تھا اس لیے وہ نکاح بھی ختم ہو گیا۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں یفسد النکاح، نکاح فاسد ہو جائے لأنہ ملکہا، اس لیے کہ وہ اس کا مالک ہو گیا۔ وَإِنْ وَطِيَهَا لَمْ يَرُدَّهَا، اگر وہ وطی کر لے تو صاحبین کے نقطہ نظر سے اس کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اپنی ملکیت پہ وطی کی ہے، اور جب وطی کر لیا ہے تو اب قابل رد نہیں ہے۔
گویا خیار ہونے کے باوجود وہ غیر مختار ہے، تو اس کو لینا ہی پڑے گا۔ ایسا کیوں؟ لأن وطیہ بملک یمین، اس لیے کہ اس شخص کا وطی کرنا اب اس وقت ملک یمین میں ہے۔ پہلے تو تعلق جو قائم کرتا تھا وہ ملک نکاح کی وجہ سے، اور وہ نکاح آقا کے اجازت سے ہوا تھا۔ اب چونکہ آقا نے اس کو فروخت کر دیا، خود آقا کی ملکیت ختم ہو گئی، تو سابق ملکیت کی اور وطی کا جو سبب تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب اس نے اس کو خود خرید لیا، وہ مالک ہو گیا، تو اب وطی کر لی تو اپنی ملک یمین میں، یعنی اپنی مملوکہ باندی میں اس نے گویا تصرف کیا۔ اب جب اپنی مملوکہ باندی میں تصرف کر لیا تو خیار ختم، اب یہ باندی اس کی ہو گئی۔ فَيَمْتَنِعُ الرَّدْ، لہذا رد ممتنع ہو جائے گا، اب رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ سَيِّبًا، اگرچہ وہ سیبہ ہی کیوں نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جب تعلق قائم کر لیا تو خود وہ سیبہ ہو گئی، اب وہ لوٹا نہیں سکتا۔ اور اگر پہلے سے سیبہ ہے تو اس کی وہ چونکہ مالک ہو گیا تو باندی کی ہو گئی، اس اپنی ملکیت میں اس نے تصرف کیا، فراش بنایا ہے، اس کی بھی اس کو اجازت ہے۔ اب پہلے بھی اجازت اس لیے تھی اس کی کہ وہ شوہر تھا، آقا کی اجازت سے نکاح ہوا تھا۔ اب اس مسئلے کو ثابت کر وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخْوَاتٌ كُلُّهَا تَبْتَنِي عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَدْمِهِ۔ یہ جو اصولی بات آ رہی ہے، اختلاف بھی اصولی ہے کہ خیار شرط کی مدت میں مشتری نے خیار اگر لیا ہے، مشتری کی ملکیت قائم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے درمیان اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک مشتری کی ملکیت نہیں ہوگی خیار شرط کی وجہ سے مدت خیار میں، اور صاحبین کے نزدیک ملکیت ہو جائے گی، مشتری کی ملک ہوگی، اس لیے کہ وہ شے وہ مملوک بائع کی ملک سے نکل چکی ہے، اب مشتری کی ملک میں داخل ہو گئی۔ یہ جو اختلاف چل رہا ہے صاحبین اور امام صاحب کا، کہہ رہے ہیں کہ یہ اصولی اختلاف، اس اختلاف کی بنیاد پر بہت سے مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ ان میں سے چند مسائل کو صاحب ہدایہ بطور مثال پیش کر رہے ہیں۔ وَلِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَخْوَاتٌ كُلُّهَا تَبْتَنِي عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَعَدْمِهِ۔ اس مسئلے کی بہت سے ہم مثل مسئلے ہیں، اخوات کہتے ہیں، اس کی بہنیں ہیں، یعنی ہم مثل مسئلے ہیں، امثال ہیں، نظائر ہیں، اس طرح۔ اور یہ سارے مسئلے مبنی ہیں ملکیت، مشتری کی ملکیت قائم ہونے اور نہ ہونے پر، اس صورت میں جبکہ خیار شرط لے مشتری نے لی تو مشتری کی ملکیت ہوگی یا نہیں، اس پر چند مسئلے ہیں۔ اب شروع کر رہے منہا، ان مسائل میں سے ہے عتق المشتری علی المشتری اذا کان قریبا له فی مدت الخیار۔ اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے اس پرانے مسئلے کو تازہ کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے کسی قریبی رشتہ دار یعنی ذو رحم محرم، مثلا بھائی، باپ یا وغیرہ کو خریدا، بیٹے وٹے، اگر کسی نے خرید لیا، غلام تھا بیٹا یا غلام تھا بھائی، اور اس شخص نے خرید لیا تو قریبی عزیز کو اس نے خریدا، تو قریب کو خریدنے کی وجہ سے اب مدت خیار بھی لے لیا، اس نے خیار شرط لے لیا تو ملکیت ہو جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے قریبی رشتہ دار کو خرید لیا، اس کا مالک ہو گیا،
تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، چاہے وہ آزاد کرے یا نہ کرے۔ یہ مسئلہ بہت مشہور مسئلہ ہے اور روایت ہی ہے، من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ، جو ذو رحم محرم کو خریدے گا، جو ذو رحم محرم کا مالک ہوگا تو وہ اس پر آزاد ہو جائے گا، چاہے وہ آزاد کرے یا نہ کرے، بلکہ خریدنے ہی سے اور وہ مالک ہو جانے ہی سے وہ آزاد ہو جائے گا۔ اصول الشاسی میں بھی آپ نے یہ مسئلہ پڑھا ہوگا، یاد ہوگا۔ اب اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھیے کہ مشتری نے ایک ایسی باندی یا شخص کو خریدا ہے جو ان کا قریبی ہے۔ مان لیا کہ اس نے اپنے بھائی کو خریدا اور خیار شرط لے لیا، بائیں سے کہا کہ میں 3 دن تک اس کے رکھنے یا فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا، رکھنے یا فسخ کرنے کا حق حاصل ہوگا، یہ بائیں نے مشتری نے، تو کہ مشتری نے خیار لے لیا ہے اور خرید کس کو رہا؟ اپنے قریب کو، تو صاحبین کے نزدیک ملکیت ہو جائے گی، جب ملکیت ہو جائے گی تو وہ آزاد بھی ہو جائے گا۔ امام صاحب کے نزدیک مشتری کی ملکیت نہیں ہوئی خیار مدت کے اندر، جب نہیں ہوئی تو وہ آزاد بھی نہیں ہوگا۔ اس کو دکھا رہا ہے عتق المشترى، مشترا کا آزاد ہو جانا، یعنی جسے خریدا جا رہا ہے، علی المشتری، مشتری پر، اذا کان قریبا، جبکہ وہ اس کا قریبی ہو۔ کب آزاد ہوگا؟ فی مدت الخیار، مدت خیار میں، کن کے نزدیک؟ صاحبین کے نزدیک۔ ولا یعتق عند ابی حنیفہ، لیکن امام صاحب کے نزدیک آزاد نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ وَمِنْهَا عِتْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي حَلَفَ إِنْ مَلَكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ۔ آپ لوگوں نے اصول شاسی میں یہ مسئلہ پڑھا۔ عِتْقُهُ، غلام آزاد ہو جائے گی، غلام کو آزادی مل جائے گی، إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي، جبکہ مشتری نے قسم کھائی اس بات کی کہ ان ملکت عبدن، اگر میں مالک ہوا غلام کا، فَهُوَ حُرٌّ، تو وہ آزاد ہے۔ فَخَلَا مَا إِذَا قَالَ إِنِ اشْتَرَيْتُ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُنْشِي لِلْعِتْقِ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَيَسْقُطُ الْخِيَارُ۔ پہلے شاید آپ کے ذہن میں مسئلہ ہو گیا، اور اصول شاسی کے مسئلے کو دہرانا ذہن میں آپ لوگوں پوری بات ہے یا نہیں، یہ بھی ایک مشکل، پھر بھی ذہن دوڑائیے کہ آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ اگر ایک شخص نے قسم کھائی ہے، یمین ہے کہ ان ملک تو حرن، اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد۔ ایک جملہ تو یہ ہے، دوسرا جملہ یہ ہے کہ اگر وہ یوں کہا ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد۔ خریدنا اور مالک ہونا دو الگ الگ چیز۔ خریدنا سبب ہے، مثلا آپ بکری خرید رہے ہیں تو آپ نے ابھی خریداری کی، مالک نہیں، جب آپ پیسہ ادا کر دیں گے یا مالک ہو جائیں گے تو اب ملکیت ہو گئی۔ ایک ہے شرع اور ایک ہے ملک۔ شرع کو سبب کہیں گے ملک کے حصول کے لیے، جملہ ذہن میں دوڑاؤ ہے۔ ایک شخص مالک ہوتا ہے کسی چیز کا خریدگی کے ذریعے۔ ملک کئی طرح سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، اسباب ملک بہت ہوتا ہے،
کبھی کبھی کسی شے کا انسان مالک ہوتا ہے بطور وراثت کے، مثلا دادا جان کا انتقال ہوا، وارث ہو گئے، اگر چچا وچا کوئی نہیں ہے، تناب ہوتا ہے تو پوتا سنبھال لے گا، تو یہ ملکیت آئی وراثت پر، یا باپ کی ملکیت کسی کو حاصل ہو گئی، ماں کی ملکیت ہے، وراثت سے ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ملکیت حاصل ہوتی ہبہ سے، کسی نے کوئی چیز ہبہ کر دی، مکان دے دیا، گفٹ کر دیا، کپڑے گفٹ کر دیا، یہ ہبہ کر دینے کی وجہ سے بھی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ تو کبھی وراثت کے ذریعے سے، کبھی ہبہ کے ذریعے سے، کبھی کوئی وقف کر دے تب بھی ملکیت ہو، اور مختلف اسباب ہو سکتے ہیں ملکیت کے، انہی میں سے ایک سبب شرع بھی ہے۔ خرید فروخت کر کے آدمی کسی چیز کا مالک ہوتا ہے، خرید لیا مکان تو اس کا مالک ہو گیا، زمین خرید لی مالک ہو گیا، کوئی سامان خرید لیا، گھڑی خرید لی مالک ہو گیا، شرع پایا گیا تو شرع سبب ہوا میں ثبوت ملک کے لیے، ملکیت ثابت ہونے کے لیے۔ اس اعتبار سے آپ غور کریں تو گویا شرع سبب ہے اور ملک اس کا حکم ہے، نتیجہ ہے۔ اور اس کو یوں بھی بول سکتے ہیں کہ شرع علت ہے اور ملک معلول ہے، اس کا حکم ہے۔ آپ نے اصول الشاسی میں یہ مسئلہ پڑھا اور مجاز کے مسئلے میں پڑھا ہے، استعارہ میں آ کر یہ بات ہوئی ہے، باب ایک استعارہ کا باب ہے کہ کسی نے اگر کوئی جملہ استعمال کیا اور معنی مجازی لیا بطور استعارہ کے، استعارہ ذہن میں ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھو۔ اگر کسی شخص نے کوئی چیز، کوئی جملہ استعمال کیا، لفظ استعمال کیا اور اس کو اصلی معنی میں نہیں لے رہا، معنی مجازی میں لے رہا، دوسرے معنی میں لے رہا، معنی موضوع لہو سے ہٹا کر معنی غیر موضوع لہو میں لے رہا ہے، یعنی مجازی معنی لے رہا ہے، تو یہ مجازی معنی کس بنیاد پر لے رہا ہے؟ اگر کسی علاقہ تعلق ہے، یعنی حقیقی لفظ کے معنی کو مجازی معنی کے ساتھ کوئی علاقہ ہے، تعلق ہے، تو اس کی وجہ سے وہ دوسرے معنی میں لیں گے، معنی مجازی میں لیں گے۔ تو اس کو یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی لفظ معنی حقیقی سے معنی مجازی میں لیا جائے اور کسی تعلق اور علاقے کی وجہ سے ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی علاقہ اور تعلق نہیں ہے، لفظ کو حقیقی معنی بجائے مجازی میں لے لیا تو اس کو مجاز کہیں گے، لیکن لفظ کو حقیقی معنی سے چھوڑ کر معنی مجازی میں لے رہے ہیں اور کسی تعلق کی وجہ سے لے رہے ہیں، علاقہ کی وجہ سے لے رہے ہیں، تو اس کو استعارہ کہتے ہیں۔ کلام عرب میں استعارہ کے جو لیا جاتا ہے، جو اسباب پائے جاتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں لفظ کے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان، یہ بہت سے علاقے ہوتے ہیں، عربوں کے یہاں تقریباً 27 علاقے، لیکن سب سے زیادہ جو استعارہ کر رہا ہے اس طریقہ ہے وہ دو ہیں، ایک ہے علت معلول کا اور دوسرا ہے سبب و مسبب کا۔ یعنی اگر استعمال کرنے والے شخص نے کسی لفظ کو معنی حقیقی سے معنی مجازی میں لیا تو معنی اور سبب وہاں تعلق دونوں کے درمیان یا تو علت کا ہوگا یا سبب کا ہوگا۔ عام طور پر استعارہ اسی پر رائج ہے۔ مضطردہ کا لفظ آپ پڑھے ہوئے وہاں کہ رائج ہے،
یہ دو تعلق زیادہ رہا ہے، ایک سبب مسبب کا، دوسرا علت و معلول کا۔ آپ پڑھے ہوں گے وہاں کہ علت کا جب تعلق ہو کس کے درمیان؟ حقیقت اور مجاز کے درمیان، تو ایسی صورت میں حکم اس کا یہ ہوتا ہے کہ علت بول کر معلول یعنی اس کا حکم مراد لینا درست ہے۔ اسی طرح اگر معلول بول لیں اس سے مراد علت لے لیں تو بھی درست ہے، کیونکہ استعارہ جب علت کے تعلق سے ہو تو اس میں طرفین سے استعارہ جائز ہے، یعنی علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر علت مراد لینا دونوں طرح جائز ہے، طرفین سے استعارہ جائز ہے۔ اب جب یہ ایک اصول ہے کہ استعارہ جب علاقہ علت کی وجہ سے ہو، استعارہ جب علت کی بنیاد پر ہو، تو ایسی صورت میں استعارہ دونوں طرف سے لینا جائز ہے، طرفین سے درست ہے، یعنی علت بول کر اس کا حکم مراد لینا جائز اور اسی طرح حکم بول کر علت مراد لینا جائز، دونوں طرف سے جائز۔ اب یہ جب جان گئے اس طرف آئی کہ دیکھیں لفظ شرع اور ملک، ان دونوں میں دونوں کیا ہے؟ شرع علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے۔ علت ظاہر بات ہے، ایک آدمی کوئی چیز خریدتا تب اس کا مالک ہو، تو شرع علت ہے، اور مالک ہونا ملک وہ اس کا حکم ہے، یعنی معلول، حکم بھی بول سکتے ہیں معلول۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں بولیں گے کہ علت کو اصل بولیں گے اور اس کے حکم کو فرع بولیں گے۔ تو یوں بول سکتے ہیں اصل بول کر فرع مراد لینا اور فرع بول کر اصل مراد لینا جائز ہے۔ اسی کو پہلے طریقے پر بھی بول سکتے ہیں، علت بول کر حکم مراد لینا، حکم بول کر علت مراد لینا، اور اس طرح بھی بول سکتے ہیں، تین طرح سے بول سکتے ہیں، علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر علت مراد لینا، تینوں طریقے سے یہ درست ہے۔ لیکن اصول کیا ہوا کہ اگر استعارہ بس بطریقہ علت ہو تو اس میں طرفین سے استعارہ جائز ہے، یعنی علت بول کر معلول مراد لینا اور معلول بول کر علت مراد لینا دونوں طرح جائز ہے۔ بس اب ہم اصل کی طرف آتے ہیں کہ لفظ شرع اور ملک، شرع یہ علت ہے اور ملک اس کا حکم ہے، یعنی معلول۔ اگر کوئی بول رہا ہے کہ ان اشتریت عبدا فهو حر، اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، اور مراد اس نے اشتریتو سے لے لیا ہے، اشتریتو سے اس نے مراد لے لیا ملک ہے۔ اگر میں نے خریدا غلام تو وہ آزاد ہے، اور خریدنے سے مراد اس نے ملک لے لی تب بھی یہ استعارہ جائز ہے۔ اور اگر یہ کہا کہ ان اشتریت ان ملک تو عبدا فهو حر، اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد، ملک بول کر اگر وہ کرا میری مراد اشتریتو تھی تب بھی استعارہ لینا جائز ہے، دونوں طرف سے استعارہ جائز۔ بس شرع بول کر ملک مراد لینا اور ملک بول کر شرع مراد لینا دونوں طرح جائز ہے۔ یہ مسئلہ اگر آپ کو تازہ ہو گیا اصول شاسی کا، تب اس مسئلے میں آئیے کہ اگر کسی شخص نے مشتری نے قسم کھائی کہ اگر میں غلام کا مالک ہوا تو وہ آزاد، اب مشتری غلام کو خرید رہا ہے، شرع پایا گیا اور شرع سے اس نے مراد لے لی ملک، تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کہا ان ملک تو عبدا فهو حر، کہ اگر میں غلام کو خریدا کا مالک ہوا تو وہ آزاد، اور وہ مراد لے رہا ہے شرع، تو شرع مراد لینے کی وجہ سے ابھی مالک ہی نہیں ہوا تو غلام آزاد نہیں ہوگا۔
دونوں وہ مراد لے سکتا ہے، شرع بول کر ملک اور ملک بول کر شرع۔ اس مسئلے کو یہاں سے جوڑا ہے کہ اگر مشتری نے قسم کھائی کہ میں غلام کا مالک ہوا تو آزاد، تو کیا ہو جائے گا؟ صاحبین کے نزدیک آزاد ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں ابھی خیار مدت ہے، آزاد نہیں ہے۔ برخلاف اس صورت کی اگر اس نے کہا نہیں اشترائی تو، اگر میں نے خرید لیا تو آزاد، تو یہاں آزادی صاحبین کے نزدیک بھی نہیں ہوگی، کیونکہ شرع اس نے اشترے تو کہا، صاحبین کے نزدیک تو ہی جائے گی، صاحبین کے نزدیک آزاد ہو جائے گی، امام صاحب کے نزدیک نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی شرع ہی پایا جا رہا ہے۔ لأنه يصير كالمنشي للعتق کے بعد الشرع، اس لیے کہ وہ اس وقت نافذ ہوگا جب عتق کے بعد، شرع کے بعد عتق پائی جائے گی۔ لأنه يصير، اس لیے کہ وہ گویا کر رہا ہے اس طرح گویا کہ اثر نو، منشی اثر نو ملکیت ثابت کر رہا ہے عتق کے لیے بعد الشرع، شرع کے بعد۔ فَيَسْقُطُ الْخِيَارُ، اس صورت کے اندر خیار اس کا ساقط ہو جائے گا۔ خیار جب ساقط ہو جائے گا، غلام جب آزاد ہو گیا تو خیار خود بخود ختم، اب وہ لینا چاہے یا نہ لینا چاہے نہیں لے سکتا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں اس کو خرید لیا تو آزاد، اور خریدگی پائی گئی، گو کہ اس نے مدعا اور اس نے شرط لیا، خیار شرط لیا تھا، اب اس خیار شرط کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ ساقط اور غلام آزاد ہو جائے گا اس قسم کی وجہ سے جو اس نے پہلے کھائی تھی، اور قسم ایسے لفظ سے کھائی تھی جس میں استعارہ بھی درست تھا، یعنی شرع بول کر ملک مراد لینا اور ملک بول کر شرع مراد لینا جائز، یہ مسئلہ تھا۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ ہے وَمِنْهَا أَنَّ حَيْزَ الْمُشْتَرَاتِ فِي الْمُدَّةِ لَا يَتَّزِعُ بِهِ فِي الْإِسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ وَعِنْدَمَا يَسْتَزِعُ وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ وَعِنْدَمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتْ بَعْدَ الْقَبْضِ۔ یہ بھی ایسی باندھی جو باندھی حالت حیض میں ہے اور مدت خیار، یہ مسئلہ آپ کو پہلے سے کتاب نکاح سے پڑھ کے آ رہا ہے کہ یہ ممنوع حالت ہے، زوجین کا تعلق اس میں جائز نہیں، جب عورت مدت حیض یا نفاس میں ہو تو شوہر کے لیے اس سے تعلق قائم کرنا جائز نہیں ہے، خود قرآن مجید کے صراحت موجود۔ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، لوگ سوال کرتے ہیں آپ سے حائضہ عورت کے بارے میں تعلق حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ قل هو اذى، کہ حیض ایک تکلیف دہ چیز ہے، لہذا اس سے دور رہو، فاعتزلوا النساء، عورتوں سے اس حالت میں دور رہو۔ اب اگر کسی نے جس باندھی کو خریدا ہے اور خیار لے لیا، مدت خیار میں وہ حالت حیض میں ہے، تو حالت حیض میں ہونے کی وجہ سے تو کیا یہ استبراء کے لیے کافی ہے؟ لیکن لا يتزع به في الاستبراء عنده، امام صاحب کے نزدیک استبراء کے لیے یہ کافی نہیں ہے، اور امام صاحبین کے نزدیک کافی ہے۔ وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِيَارِ إِلَى الْبَائِعِ، اگر لوٹا دی جائے خیار کی وجہ سے بائع کے پاس، تو لا يجب علیہ الاستبراء عنده، ان کے نزدیک استبراء واجب نہیں ہے، اور صاحبین کے نزدیک لوٹا دینے کے بعد استبراء، قبضہ کے بعد استبراء واجب۔ استبراء کا لفظ آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا مفہوم ذہن میں ہے یا نہیں،
اگر کوئی باندی خریدی جائے آقا مالک ہو جائے تو پھر آقا کے لیے واجب ہے کہ باندی سے ابھی تعلق قائم نہ کرے جب تک کہ استبرا نہ ہو جائے. استبرا یعنی 1 مہینہ عورت پر گزر جائے. 1 مہینہ گزر جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ سابق آقا سے بطن میں کسی قسم کا کوئی نطفہ نہیں، یعنی رحم خالی ہے، رحم مشغول نہیں ہے. عدت طلاق یا عدت وفات میں جو عدت ہوتی وہاں کی مدت زیادہ ہے. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو عورت پر عدت واجب ہے. اگر وہ رہی ہے، مدخولہ ہے، شوہر میاں بیوی کے درمیان ملاقات رہی تو وہاں عدت طلاق 3 ہے. 3 مہینے تک رکا رہے گا شوہر. طلاق دے دیے کسی نے، اب وہ عورت عدت گزارے گی 3 حیض تک. تب اس کے بعد اگر یہ 3 حیض کی مدت گزر گئی تب وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کر سکتی، ورنہ نہیں کرے گی. لیکن اگر بجائے بیوی کے باندی خریدی کسی نے، اس کو بھی عدت گزارنا ہے تو اس کی عدت کیا ہے؟ اس کی عدت کو استبرا کہتے ہیں اور وہ اس کی مدت صرف 1 ماہ. استبرا 1 ماہ. ایک شخص نے باندی خرید لی، اب وہ رکا رہے گا، 1 مہینہ تک فراش نہیں بنائے گا، بستر پر نہیں لے جائے گا باندی کو. جب معلوم ہو جائے کہ سابق آقا سے، پہلے والے آقا سے اس کا رحم خالی ہے، کوئی بچہ نہیں ہے، کسی طرح کوئی بنیاد نہیں ہے، تب پھر 1 مہینے کے بعد اسے تعلق کا حق حاصل ہوگا، ورنہ نہیں. اور اگر 1 ہی مہینے کے اندر ظہور ہو گیا کہ یہ باندی حاملہ ہے تو اب وہ جب تک وضع حمل نہ ہو جائے، سابق آقا سے جو اس کے اندر حمل ہے حمل نہ ہو جائے، بچہ پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک اس باندی سے نئے آقا کے لیے تعلق قائم کرنا جائز نہیں. اب یہ جو مدت ہے جاننے کے لیے، اس مدت کو کہتے ہیں استبراء. ایک شخص نے ایسی باندی خریدی جو حالت حیض میں ہے، اور جب حیض میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سابق آقا سے کچھ نہیں ہے. حیض کا ہونا رحم کا خالی ہونا سمجھا جائے. اب اس مدت اور خیار بھی لے لیا ہے تو خیار کی مدت حیض کی مدت سے مل رہا ہے. امام صاحب کے نزدیک جب اس کی ملکیت ہی نہیں ہے، مشتری کی ملکیت نہیں ہے، تو یہ استبراء نہیں ہوا ہے. اور صاحبین کے نزدیک ہے. اس مسئلے میں تفصیل انشاءاللہ کل بتائیں گے. مسئلہ تھوڑا تفصیلی ہے، پہلے آج آپ سے بات ہو اس کو سامنے رکھیں. گھنٹہ ہو گیا ہے، استاد ہے. کیا دلوں سے ان ملکتو افضل سے مشتری میں اشتریتو مرادیہ تلفی میں آ جاتی ہیں. ان ملکتو سے اگر ان اشتریتو مرادیہ مشتری میں تو اس